پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا تاریخی لحاظ سے، اور آپ نے قائد اعظم کا ذکر کیا جو فلسطین کے سپورٹر پاکستان بننے سے پہلے تھے، تو مجھے تھوڑا سا ایک فقدان نظر آ رہا تھا کہ یا خوف کا خاتمہ کیا جائے، تھوڑی سی ہمت پیدا کی جائے. کم سے کم پاکستان اتنا بڑا ملک ہے، اب تو ہم نیوکلیر ملک بن گئے ہیں، تو اب کس چیز کا خوف ہے ہمیں؟ تو فلسطین کا ایشو جیسے کشمیر کا ایشو ہے، یہ تو ہمارے ڈی این اے کا حصہ ہے، تاریخ کا حصہ ہے. تو اس حوالے سے پھر ہم نے ان کو دعوت دی، وہ تشریف لائے، اور خاص طور پہ پارلیمنٹ میں دعوت دی، اور ہم نے پھر چیئرمین سینٹ سے بات کی، انہوں نے کہا بالکل میں ویلکم کروں گا ان کو، اور انہوں نے بڑی باضابطہ فارملی ویلکم کیا. اور میں نے وزیر خارجہ سے بھی بات کی، میں نے کہا کہ ہم انوائٹ کر رہے ہیں، اور بالکل، اور پورا جو کہتے ہیں نا اسٹیک ہولڈرز کو سب شامل تھے، اور باقاعدہ باعزت طریقے سے کیا، کیونکہ میں نے یہ کام 17 سال پہلے بھی کیا تھا. جب میں خارجہ امور کمیٹی کا چیئرمین تھا تو محمود زہار صاحب جو وزیر خارجہ تھے 2006 میں، الیکٹڈ گورنمنٹ جو حماس کی تھی، جمہوری گورنمنٹ، قانونی گورنمنٹ، جس کو جمی کارٹر نے کہا تھا دا فریسٹ الیکشن ان دا مڈل ایسٹ، اس کے وہ آئے تھے. تو ہم نے جنرل مشرف کا دور تھا، اور لوگ کہتے تھے وار آن ٹیرر امریکہ وغیرہ، کوئی نہیں، ہم نے بلایا، پارلیمنٹ میں آئے، اور ان کو امداد بھی دلوائی اباؤٹ $1 ملین کی. تو ماشاءاللہ ہمارا تو یہ وی ور دا فرسٹ دین ٹو گیو دا سپورٹ، کیونکہ گورنمنٹ الیکٹڈ گورنمنٹ تھی نا، تو اس کو سب ڈیل کر رہے تھے ان سے. تو اس حوالے سے ان کو مقصد یہ تھا کہ پاکستان کا جو تعلق ہے فلسطین کے ساتھ، یکجہتی کا اظہار کرنا، اور اس سے آگے بڑھ کے یہ بھی ہے کہ اب زبانی جمع خرچ سے آگے جائیں، وہ تو اظہار ہو گیا. آپ نے بھی، ہم نے جلوس میں حصہ لیا، آرگنائز کیا، تقاریر کی. میں اب پچھلے ہفتے تہران گیا ہوا تھا، ادھر بھی فلسطین کانفرنس میں بات کی. لیکن اب وقت آ گیا کہ جب جینوسائڈ کی، اور آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں منشن بھی کیا ساؤتھ افریقہ کے صدر کا جو ہے وہ آپ نے ذکر کیا، سیرل رامفوسا نے، جنہوں نے یہ کیس اسرائیل کے خلاف لے گئے ہیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں، جس میں ملیشیا، ترکی اور اردن شامل ہیں ان کے، اور 43 ملک ہیں، 43 کنٹریز OIC کے جو کنونشن کے سگنیٹری ہیں، انکلوڈنگ پاکستان. اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی، بڑے سینئر اور ریسپیکٹڈ فارمر فارن آفس کے لوگ، تو انہوں نے ایک جگہ سب تھے، تو انہوں نے کہا یہ دیکھیں جی، یہ نسیم زہرا تو کہہ رہی ہیں یہ کرو یہ کرو، تو جو عرب ممالک ہے وہ نہیں کر رہے، ہمیں کہہ رہی ہیں کرو جی. لیکن آپ دیکھیں ساؤتھ افریقہ عرب ملک تو نہیں ہے، اور نہ قائد اعظم عرب، نہیں تو ملیشیا عرب ملک ہے، وہی تو میں ترکی عرب ملک ہے، بالکل. نہیں، اصول کی بات ہے، اصول میں اس میں کوئی لسانی بات تو نہیں ہے نا کہ اس کا نہیں، اور ہمارا موقف عرب لیگ سے منسلک تو نہیں تھا نا. OIC تو 69 میں بنا تھا، وہ بھی فلسطین ایشو پر بنا تھا. تو پھر آپ یہ اٹھائیں نا، ہم بھی اٹھائیں گے، آپ بھی اٹھائیں کہ why are we not signatories؟ بلکہ میں نے تو اس کو بھی بات کی تھی وزیر خارجہ سے، جلیل عباس جیلانی صاحب سے. میں نے کہا کہ یہ جو کمیٹی بنی ہے 8 رکنی، جو کانفرنس ہوئی تھی سعودی عربیہ میں، جو ہم نے کو اسپانسر کیا تھا، ہاں، تو اس میں ہم ممبر نہیں تھے. ان کا جی انہوں نے کوئی ٹیکنیکل روٹیشن تھی تو ہم نہیں ہوئے. تو میں نے کہا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ فلسطین کے ایشو پر OIC کے پلیٹ فارم سے پاکستان کا ایک کلیدی کردار نہیں ہے. اور اب یہ جینوسائڈ کا ایشو جو ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی اس کا کیا منطق ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہمیں ڈیمانڈ کرنا، بالکل ڈیمانڈ کرنا چاہیے، اور یہ کم سے کم آواز تو اٹھائے نا. اور وہی قسم کا جینوسائڈ اب انڈیا ریپیٹ کر رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں، تو وہاں بھی ہم خاموش رہیں گے. اگر ہم فلسطین پر نہیں بولیں گے تو پھر کشمیر پر کس بنیاد پر ہم بولیں گے، اور کس بنیاد پر ہم امداد بین الاقوامی طور پر حاصل کریں گے. جیسے، اور آپ دیکھیں چھوٹا ملک ہے گیمبیا، چھوٹا سا ملک ہے، روہنگیا کے ایشو پر وہ انٹرنیشنل کورٹ گئے اور انہوں نے میانمار کے خلاف رولنگ کروائی. تو آپ سائز ڈز ناٹ ایکول اسٹرینتھ، یہ ہمت کی بات ہے، اور خوف کا خاتمہ ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ بڑی ہمت تھی قائد اعظم کی، ان کے پاس فوج نہیں تھی، ان کے پاس ایٹم بم نہیں تھا، 8 مہینے پرانا ملک تھا، اور اسٹیبلشمنٹ نہیں تھی. پہلا خط لکھا ہے گورنر جنرل دسمبر 1947 پریزیڈنٹ ہیری ٹرومین کو، اس کو سول سپر پاور کیا، اور دوسرا خط لکھا کلیمنٹ ایٹلی کو، پرائم منسٹر آف برٹن کو. یہ ہمت ہوتی ہے. اور کیا لکھا تھا کہ اٹ از کرائم اگینسٹ ہیومینٹی، ہسٹری ول ناٹ فارگیو اس. اور ایک اور ہمت دیکھیں، یہ بھی میں ہمت دیتا ہوں پاکستانی رولرز کو. فیلڈ مارشل ایوب خان نے 67 کی جنگ میں گروپ کیپٹن سیف الاعظم کو کہا کہ آپ اس جنگ میں حصہ لیں اردن کے ایئر فورس کی طرف سے. ذوالفقار علی بھٹو نے گروپ کیپٹن ستار الوی کو کہا کہ 73 کی جنگ میں شام کی ایئر فورس سے حصہ لیں. میاں صاحب نے نیوکلیر دھماکہ کیا، مطلب وہ NOC تو نہیں لیا انہوں نے کسی سے نا. بوسنیا میں NOC لیا تھا، بوسنیا میں وہ انہوں نے کیا لکھا، میاں نواز شریف واز دا پرائم منسٹر، میں ان کے ساتھ گیا تھا.
दिसंबर 1993 मियां साहब और मैं इकट्ठे गए, हमने उनको ऑफर किया। सबसे पहले इमदाद हमने दी थी बोस्निया को, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की क़यादत में बोस्निया के 5000 रेफ्यूजीज हमने एक्सेप्ट किए और उनको हमने बचा लिया। और उनके खिलाफ उनका एंटी टैंक वेपन्स चाहिए, हमारे रिजर्व जो थे हमने वो दे दिए थे उनको। उसके बाद फिर सऊदी अरेबिया, ईरान, तुर्की, मलेशिया ने दिया था। और डेटन अकॉर्ड पे मुझे बता रहे थे एक फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी, उन्होंने कहा कि हु वाज द पर्सन फ्रॉम द अमेरिकन साइड हु वाज नेगोशिएटिंग? हॉलब्रुक ने ये लिखा है कहीं कि हैड इट नॉट बीन फॉर पाकिस्तान द डेटन अकॉर्ड्स वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल के इस वक्त यूरोप में एक आजाद मुस्लिम अक्सरियती मुल्क कायम है, रिपब्लिक ऑफ बोस्निया हर्ट्ज़गोविना, थैंक्स टू पाकिस्तान। एब्सोल्युटली। तो हमारे में उसको तो हम न्यूक्लियर पावर नहीं थे, बाय द वे 93 की बात कर रहा हूं मैं। तो आपका थोड़ा सा एक यकीन होना चाहिए, ईमान होना चाहिए और थोड़ी कुव्वत होनी चाहिए। दम नहीं लगता, हमारी कौम में करंट है लेकिन ऊपर मुझे दम नजर नहीं आ रहा है। बात ये है कि देखें ना, आप अगर एक पोजीशन किसी चीज पे लेते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आप जंग किसी से लड़ेंगे करें। हमारा मल्टीपल ट्रैक्स पे चलने की एबिलिटी नहीं है। आप देखें कि 50s में पाकिस्तान 10 साल भी नहीं हुए थे, हम पासपोर्ट्स दे रहे थे टूनिसिया, मोरक्को एंड अल्जीरिया के लीडर्स को। कितनी हिम्मत थी। वर्ल्ड बैंक का यहाँ हेड है, his father was traveling on पाकिस्तान, और वो इतना प्राउडली कहता है कि हम पाकिस्तान के। मोरक्को का जो सफीर है, डीन है अफ्रीकन कोर्स का, कारमून है, और ये नाजी जो है जो उनका वर्ल्ड बैंक का है, वो कहते हैं पाकिस्तान को तो हम वी लुक अप एज अ रोल मॉडल। यस, एब्सोल्युटली। अभी प्रोफेसर इकबाल अहमद को मोरक्को अल्जीरिया ने उनको अवार्ड दिया है, पोस्टमसली अवार्ड कि आपने जंग आजादी में हिस्सा लिया, आपने हमारा सपोर्ट किया 60 साल पहले। बात यह है कि हमारी ये पोजीशंस जो आपस के अंदर की लड़ाई झगड़ा है, उसमें कैजुअल्टी नहीं बननी चाहिए और डर और खौफ भी नहीं आना चाहिए इस तरह के हमें लगे कि जी इट्स नॉट अ जीरो। सियासी चपकलिश चलती रहेगी लेकिन हमारा एक पाकिस्तान का किरदार रहा है, कायद-ए-आज़म के पाकिस्तान का। तो उस किरदार को मैं देख रहा हूं कि वो नजर नहीं आ रहा। ये हाथ मलने शुरू कर देते हैं, उधर देखें वो फलाना नाराज ना हो जाए। 75 साल के बाद भी हम हमारी गुलामाना सोच होनी चाहिए। किससे डरते हैं हम? हाँ, बिल्कुल। उर्दन देखें, वो बॉर्डर करता है इजराइल के साथ। जॉर्डन छोटा सा मुल्क है, बॉर्डर्स इजराइल, उन्होंने ज्वाइन कर लिया जेनोसाइड के ऊपर। और वो अमेरिका के दोस्त हैं बड़े, और अमेरिका की एड पर डिपेंड करते हैं, टोटली डिपेंड तो करते हैं। इट्स नॉट लाइक अ जीरो सम गेम ना कि आपने विजन की जरूरत भी है, विल की जरूरत भी है, जी हिम्मत की। तो मुशाहिद मेरा ख्याल है कि इस पर तो मेरे ख्याल में करना चाहिए हुकूमत पाकिस्तान को एक क्लियर स्टैंड लेना चाहिए और बिल्कुल साइन करें, साउथ अफ्रीका की हिमायत करें, उनको सलूट करें, नेल्सन मंडेला का साउथ अफ्रीका को, मुसलमान मुल्क का पाकिस्तान है, इसके भी तो अगर तुर्की, मलेशिया, उर्दन के साथ हम उस सफों में खड़े। बेशक बेशक, दिस इज व्हाट वी वुड डिमांड इस प्लेटफॉर्म से।